اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ حضور نبی کریم کا حسن و جمال ایسا بے مثال تھا کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابہ کرام عشق رسول میں ایسے بے خود ہو جاتے۔ کوئی چاند سے تشبیہ دیتا تو کسی صحابی کے نزدیک آپ کا رخ زیبا چاند سے بھی حسین ہوتا۔ کوئی سورج سے تشبیہ دیتا۔ الغرض ہر صحابی اپنے اپنے الفاظ میں عشق کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم کے حسن و جمال کو بیان فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور رسول خدا میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نبی کریم نے مجھے حیرت میں دیکھا تو فرمایا، کیوں حیران ہو رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حضلی آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس شعر کے مصداق آپ ہیں۔ بس جب تو اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈالے گا، یہ اس زمانے کے مشہور شاعر کا یہ شعر تھا، تو تجھے اس کے رخساروں کی چمک یوں معلوم ہوگی، تجھے اس کے رخساروں کی چمک یوں معلوم ہوگی جیسے برستے بادلوں میں بجلی کی چمک آ جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ سن کے نبی کریم کھڑے ہوئے اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، عائشہ جس طرح تو نے آج مجھے خوش کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تجھے خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور پڑاؤ کرتے ہوئے ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ آپ نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ کو بہت پسند آیا، تو آپ نے قافلے والوں سے پوچھا، اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ بیچنا تھا، لیکن حضور کو دیکھ کر کہا، جی بیچتے ہیں۔ جب حضور کو دیکھ کر فرمایا نا کہ بیچتے ہیں، تو حضور نے پوچھا، کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا، اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر اس اونٹ کی قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ حضور نبی کریم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار، یہ شخص جو اونٹ ادھار لے کے گیا ہے، اس کا پتہ کسی نے پوچھا تھا؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتی ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے، اور کہا ایک شخص آیا، تم نے اس کو اونٹ دے دیا اور اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں دیا، تم نے کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی، تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا تھا۔ اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک نے کہا، جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہنے لگے، جو بھی ہوا ہم اس کی حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہم سے لے کے چلا گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کی پردے کی اوٹ میں قافلے کی سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا، واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا، پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا، جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اونٹ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضور کے غلام آ گئے۔ کہا، کون ہے وہ لوگ جس سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟
انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا حضور نے یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بیچی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں۔ تو کہا وہ سامنے جو کھجورے کے جن ہیں یہی ڈیرے ہیں ہمارے آقا کے۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اس قبیلے کا نام وفد طارق تھا۔ وہ سارے کا سارا وفد طارق اٹھا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا۔